سنیے جناب کیا کہتے ہیں. سی پہلی اور بڑی اپڈیٹ یہ ہے کہ ریسنٹلی مفتی یاسر ندیم الواجدی صاحب کی ویڈیو سوشل میڈیا پر بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہے، جہاں پر مفتی صاحب نبی علیہ السلام کے لیے تو نہیں لیکن عیسیٰ علیہ السلام کے لیے سیم وہی الفاظ استعمال کرتے ہیں جو انجنس صاحب نے عیسائیوں کے ریفرنس سے بیان کیے تھے. مفتی صاحب یہ فرماتے ہیں کہ یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دجال مانتے ہیں. سن لیجئے، پروفٹ جیسس کی آپ کے اعتبار سے مڈل ایسٹ میں آئے، یروشلم میں آئے، ٹھیک ہے، یروشلم مڈل ایسٹ میں ہے، لیکن ان کی ٹیچنگ کا ڈومیننس یروشلم میں ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، یروشلم میں اس وقت کون ہے؟ یہودی پاور میں ہے. جو یہودی حضرت عیسیٰ کو نہیں مانتے، حضرت عیسیٰ کو تو وہ دجال مانتے ہیں العیاذ باللہ. حضرت عیسیٰ کو تو وہ دجال مانتے ہیں العیاذ باللہ. یہ العیاذ باللہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتے ہوئے ان کے کفر کو نقل کیا جا رہا ہے. نہ بے ادبی ہو سکتی ہے اور گستاخی کا تو کوئی سوال ہی نہیں ہے، یہ بے ادبی بھی نہیں ہے، چونکہ جو اصول ہم نے دیا ہے اس اصول کی پاسداری ہم خود کر رہے ہیں. اچھا، اس میں یہ دعویٰ کیا گیا کہ بھائی حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو العیاذ باللہ یہ لوگ دجال کہتے کہاں ہیں، اس کا بھی حوالہ دے دیا جائے. تو اس کے حوالے تو بھرے پڑے ہیں. میں نے 2 ہفتے پہلے اسٹریم میں اس موضوع پر گفتگو کرتے ہوئے یہ بات کہی تھی. سب سے پہلی بات تو یہ کہی تھی کہ انجینئر نے اگرچہ یہ الفاظ کہے ہوں اور اگرچہ عدالت کی نظر میں یہ گستاخی ثابت بھی ہو جائے تب بھی انجینئر کے اوپر کفر کا فتویٰ نہیں لگے گا. یعنی میں نے تو انجینئر کی حمایت کی تھی کہ انجینئر کو کافر نہیں کہا جا سکتا، چونکہ اگر کسی کی زبان سے گستاخی کے الفاظ نکل بھی جائیں تب بھی وہ فوری طور پر توبہ کر لے تو اس کی توبہ قابل قبول ہے عند اللہ، اور وہ انشاءاللہ اس کو مسلمان ہی سمجھا جائے گا. تو پہلا حصہ تو اس تبصرے کا یہ تھا. دوسرا حصہ یہ تھا کہ بھائی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات یہ ہمارے لیے ریڈ لائن ہے. اس تعلق سے جب بھی ہم گفتگو کریں تو نہایت احتیاط کے ساتھ گفتگو کریں، اور اس میں کسی بھی طرح کے ایسے الفاظ ہماری زبان سے ادا نہ ہو پائیں کہ جس سے ایسا لگے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بے ادبی ہوئی ہے. بے ادبی کا لفظ استعمال کیا، گستاخی کا لفظ استعمال نہیں کیا. وہ ویڈیو بھی موجود ہے، آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں، میں بھی چلا بھی دوں گا. تو لیکن آج کل چونکہ انجینئر کے جو بیچارے چیلے ہیں، چیلے چپاڑے ہیں، وہ اس قدر لاچار ہوئے ہیں کہ کوئی بھی گلی نکڑ کا لڑکا اٹھتا ہے اور ان کے اوپر چپت رسید کر کے آگے بڑھ جاتا ہے. اس وقت اتنی لاچاری ہے ان بیچاروں کی. ابھی ایک چینل ہے، اس کی ویڈیو میرے سامنے میری نظر سے گزری. اس شخص کو 2 لوگوں سے بڑا obsession ہے، ایک غامدی اور دوسرا انجینئر. چینل کا نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن بہرحال اس کا کلپ میں چلا دوں گا. خیر چلے، جب میں کلپ چلا رہا ہوں تو چینل کا نام لینے میں کیا حرج ہے. مسلم ٹوڈے کے نام سے ایک کوئی لڑکا ہے جو چینل چلاتا ہے، تو وہ مختلف جگہوں کی نیوز ادھر ادھر کی وہ نیوز دیتا ہے. تو بہرحال اس نے ایک نیوز بنائی اور اس کے بعد انجینئر کے چیلوں کو تو جیسے کہ کوئی ایسا پوائنٹ مل گیا کہ بس اب یہ پوائنٹ سیدھا عدالت میں جائے گا پاکستان کی، اور انجینئر صاحب فوری طور پر اس پوائنٹ کی بنیاد پر عدالت ان کو بری کر دے گی، اور انجینئر صاحب خوشی اپنے گھر واپس آ جائیں گے، اور تمام کے تمام ان کے جو اوپر جو چارجز اور دفعات لگے ہوئے سب دھل جائیں گے، بڑے خوش. اور یہ پتہ نہیں ہے کہ جو بات میں کہہ رہا ہوں وہ حوالوں کی بنیاد پر کہہ رہا ہوں اور کنسسٹنسی کے ساتھ کہہ رہا ہوں. میرے اوپر جو انہوں نے الزام لگایا وہ یہ کہ ایک ویڈیو میں کسی وقت میں نے کسی عیسائی سے غالباً گفتگو کرتے ہوئے، میں نے یا یہودی سے گفتگو کرتے ہوئے یا کسی سے بھی بہرحال، اس میں حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ الصلاۃ والسلام کو العیاذ باللہ یہ کہا کہ یہودی ان کو دجال کہتے ہیں. یہ بات میں نے یہودیوں کے حوالے سے کہی اور یہ کہا کہ یہودی تو ان کو بھی العیاذ باللہ دجال کہتے ہیں. اب کہا کہ یہ لوگ کہنے لگے کہ دیکھو بھائی مفتی صاحب نے بھی تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخی کر دی، اگر گستاخی کا یہی پیمانہ ہے تو. جبکہ میرے اور انجینئر کے الفاظ میں ابھی بھی فرق ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ 2 ہفتے پہلے میں نے جو بات کہی تھی وہ کیا تھی، آپ پہلے اس کو سنیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پہلے مسلم ٹوڈے والی آپ کو میں ویڈیو دکھاتا ہوں. 1 منٹ رکیے تاکہ یہ میں اسکرین شیئر کر لوں آپ کے سامنے. جسٹ اے سیکنڈ. شیئر اسکرین
چلیں جی، اسکرین شیئر ہو گئی ہے اور یہ آ گیا اسٹیج پر. سنیے جناب کیا کہتے ہیں. سے پہلی اور بڑی اپڈیٹ یہ ہے کہ ریسنٹلی مفتی یاسر ندیم الواجدی صاحب کی ویڈیو سوشل میڈیا پر بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہے، جہاں پر مفتی صاحب نبی علیہ السلام کے لیے تو نہیں لیکن عیسیٰ علیہ السلام کے لیے سیم وہی الفاظ استعمال کرتے ہیں جو انجینئر صاحب نے عیسائیوں کے ریفرنس سے بیان کیے تھے. مفتی صاحب یہ فرماتے ہیں کہ یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دجال مانتے ہیں. سن لیجئے، پروفٹ جیسس کی آپ کے اعتبار سے مڈل ایسٹ میں آئے، یروشلم میں آئے، ٹھیک ہے، یروشلم مڈل ایسٹ میں ہے، لیکن ان کی ٹیچنگ کا ڈومیننس یروشلم میں ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، یروشلم میں اس وقت کون ہے؟ یہودی پاور میں ہے. جو یہودی حضرت عیسیٰ کو نہیں مانتے، حضرت عیسیٰ کو تو وہ دجال مانتے ہیں، علیہ باللہ. حضرت عیسیٰ کو تو وہ دجال مانتے ہیں، علیہ باللہ. حضرت عیسیٰ کو تو وہ دجال مانتے ہیں، علیہ باللہ. جی، تو میں کہہ رہا ہوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو تو وہ دجال مانتے ہیں، العیاذ باللہ. ٹھیک، اچھا، اب یہ میری ویڈیو ریموو کرتا ہوں، اور میں یہ کب کی بات ہے یہ میرے علم میں نہیں ہے، میرے خیال سے کم 1 سال پرانی تو ہوگی، اس سے یا ہو سکتا ہے کہ اس سے بھی پرانی ہو. تو یہ بات ہم نے کہہ دی ہے. اب میں ایک اور ویڈیو آپ کے سامنے چلاتا ہوں جو 2 ہفتے پرانی ہے. یہ آپ کے سامنے آ رہی ہے دوسری ویڈیو جو 2 ہفتے پرانی ہے. اسکرین پر شیئر ہو رہی ہے، جسٹ اے سیکنڈ، اور اب میں اس کو پلے کرنے جا رہا ہوں. یہ لیجئے. تو انجینئر کے جو الفاظ ہیں وہ بہرحال قابل قبول نہیں ہیں. اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ بے ادبی سے یعنی کوئی آدمی بھی جو سنتا ہے، میں نے جب وہ الفاظ سنے تو خود بخود زبان کے اور میں نے دیکھیں یہاں بے ادبی کا لفظ استعمال کیا ہے، اس کے بعد دیکھیں میں کیا کہہ رہا ہوں. اوپر العیاذ باللہ جاری ہو گیا. یعنی ہم رسول اکرم جیسے ہی میں نے الفاظ سنے تو میری زبان پر خود بخود العیاذ باللہ جاری ہو گیا. آگے صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس طرح کے الفاظ العیاذ باللہ کہے بغیر نہیں کہتے. کوئی یہ کہتا ہے بھائی قرآن میں بھی تو ہے، قرآن میں بھی تو اللہ تعالیٰ نے کافروں کے ان دعووں کو نقل کیا ہے. کہیں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہا کہ دیکھو یہ لوگ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعر کہتے ہیں، مجنون کہتے ہیں، ساحر کہتے ہیں. تو جب اللہ کہہ رہا ہے تو بھائی وہ اللہ کہہ رہا ہے نا، وہ اللہ نے This credit card has اوکے. تو یہ اس وقت جو اس میں بات آئی ہے 2 ہفتے پہلے، اس میں نے کہا کہ اگر کسی کافر کے دعوے کو نقل بھی کرنا ہے تو العیاذ باللہ کے ساتھ نقل کرنا ہے، ورنہ یہ بے ادبی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے کفار کے جو دعوے قرآن کریم میں نقل کیے ہیں ان میں العیاذ باللہ نہیں کہا، اس لیے کہ اللہ کہہ رہا ہے، وہ اللہ کو ضرورت نہیں ہے. لیکن ہمارا جو تعلق ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ ادب کا تعلق ہے، اور ادب کے تعلق کا تقاضا یہ ہے کہ جیسے ہی اس طرح کے الفاظ ہم سنیں، چاہے وہ کسی اور کے نقل کردہ ہوں، تو ہم العیاذ باللہ ہماری زبان پر جاری ہو جائے. ٹھیک ہے، یہ اصول میں نے 2 ہفتے پہلے دیا. ٹھیک ہے، اب جب حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے تعلق سے بات آئی تو کیا ہم نے اس اصول کی پاسداری کی یا نہیں کی، یہ دوبارہ آپ اس ویڈیو میں سن سکتے ہیں کہ جو اس شخص نے چینل کے اوپر چلائی ہے اور لوگوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کی ہے. بھائی انجینئر کا چیلا ہو اور دھوکہ نہ دے، یہ کیسے ممکن ہے؟ تو یہ دوبارہ سن لیجئے تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے. یہ حضرت عیسیٰ کو تو وہ دجال مانتے ہیں، حضرت عیسیٰ کو تو وہ دجال مانتے ہیں، العیاذ باللہ. یہ العیاذ باللہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتے ہوئے ان کے کفر کو نقل کیا جا رہا ہے. نہ بے ادبی ہو سکتی ہے، اور گستاخی کا تو کوئی سوال ہی نہیں ہے، یہ بے ادبی بھی نہیں ہے. چونکہ جو اصول ہم نے دیا ہے اس اصول کی پاسداری ہم خود کر رہے ہیں. اچھا، اس میں یہ دعویٰ کیا گیا کہ بھائی حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو العیاذ باللہ یہ لوگ دجال کہتے کہاں ہیں، اس کا بھی حوالہ دے دیا جائے. تو اس کے حوالے تو بھرے پڑے ہیں، اور کمال کی بات یہ دیکھیں کہ جی تورات سے دکھائیں.
بھائی تورات جس وقت نازل ہوئی تھی تو اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش بھی نہیں ہوئی تھی، تو اس میں تورات میں کہاں سے ہوگا؟ ہم نے کہا یہودی کہتے ہیں. اب یہودی تورات کی بنیاد پر کہتے ہیں یا تورات کی تفسیر تلمود کی بنیاد پر کہتے ہیں کہ مشنا تورا کی بنیاد پر کہتے ہیں، یہ وہ جانے، لیکن کہتے ہیں. اب آگے میں اس کا حوالہ بھی دے دیتا ہوں. مشنا تورات جو کہ 1178 CE میں لکھی گئی ہے، اس میں لاز آف کنگز اینڈ وارز چیپٹر 11 ورس 4 میں، جس کا میں آپ کے سامنے ٹرانسلیشن رکھ رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ جیزس آف نزرت، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے کہا جاتا ہے، who aspired to be the Messiah and was executed by the court, was also alluded to in Daniel's prophecies. کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو اپنے آپ کو مسیح سمجھتے تھے، یعنی مسیح سمجھتے تھے، اور جن کے اوپر سزائے موت جاری کی گئی عدالت کے ذریعے، اور جن کی طرف ڈینیلز کی پروفیسیز میں اشارہ بھی کیا گیا ہے. he aspired to be Messiah، وہ اپنے آپ کو مسیح سمجھتے تھے، and was executed by the court. It was said of him، ان کے بارے میں کہا گیا، and if he does not succeed it is known that he is not the promised Messiah. اگر وہ کامیاب نہیں ہوئے، یعنی اگر ان کو سزائے موت دی جا رہی ہے اور ان کو مارا جا رہا ہے، تو اس سے ثابت ہو گیا کہ یہ مسیح موعود نہیں ہے، پرومسڈ مسیح نہیں ہے. rather he was like all the other proper and complete kings of the Davidic dynasty who died. بلکہ وہ بادشاہوں میں کے ایک بادشاہ ہیں جو حضرت داؤد علیہ السلام کی نسل میں بہت سے بادشاہ آئے ہیں. God caused him to arise only to test the many. خدا نے ان کو بہت سو کے ابتلا اور امتحان کا سبب بنایا. تو یعنی وہ جو پرومس مسیح ہے وہ نہیں ہے، مسیح موعود نہیں ہے. اب یہ تو یہودیوں کی کتاب میں جو کہ مشنا تورا ہے، بہت مشہور ہے اور بہت کامن ہے، اس میں لکھا ہوا ہے. ایک اور ان کے یہاں کتاب ہے جس کا ریفرنس بڑی، یہ الگ بات ہے کہ جو یعنی یہودیوں کے اندر بھی بہت سے سیکٹس ہیں، تو بہت سے سیکٹس میں یہ کتاب قابل قبول نہیں ہے. اس کا نام ہے ٹولیڈاٹ یشو. یہ 5th to 10th سینچری کے درمیان ڈیولپ ہوئی ہے. اس میں جو اس کی جو ٹیکسٹ ہے اس کی میں سمری آپ کو بتا رہا ہوں. یشو لرن میجک ان ایجپٹ اینڈ ود دا اسٹولن نیم پرفارمڈ فالس ونڈرز. کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے والعیاذ باللہ ایجپٹ میں جادو سیکھا اور پھر یہ جو مسیح کا نام چرا لیا اور جادو دکھلائے. The sages sought to arrest him، جو وہاں کے بڑے بڑے علماء تھے انہوں نے کوشش کی کہ ان کو گرفتار کر لیا جائے، but he fled، وہ بھاگ گئے. They proclaimed him an impostor and hanged him on the eve of Passover. تو ان علماء نے، یہودی علماء نے حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے بارے میں والعیاذ باللہ یہ اعلان کر دیا کہ وہ امپوسٹر ہیں. اس کا اردو ترجمہ، عربی ترجمہ دجال ہوتا ہے. اور ان کو پھر سزا کے طور پر پھانسی دے دی گئی پیس اوور کی شام. یہ یہودی کتابوں سے حوالہ آپ کے سامنے آ گیا ہے. تو بھائی اب مجھے کم سے کم انجینئر سے کمپیئر نہ کیا جائے، اور چیلو میں جو ابھی صف ماتم بچھی ہوئی ہے اس کو ابھی تھوڑا سا اور لمبا کھینچنے دیا جائے. ابھی وہ آپ لوگ ماتم میں رہیں، آپ ادھر ادھر حوالے اور ریفرنسز تلاش کرنے کی کوشش نہ کریں. ہوتا کیا ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب اس طرح کے حالات آتے ہیں کہ جی ڈوبتے کو تنکے کا سہارا، تو اس وقت صورتحال وہی ہو رہی ہے کہ ڈوبتے کو تنکے کا سہارا. تو بہرحال یہ بات مکمل طریقے سے واضح ہو کر آ گئی کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی شان میں گستاخی تو کجا، بے ادبی بھی نہیں ہے. اور انجینئر نے جو الفاظ کہے ہیں اس میں چونکہ اس نے والعیاذ باللہ نہیں کہا، اور جس انداز سے کہا ہے وہ گستاخی ہے یا نہیں عدالت طے کرے گی. ہاں بے ادبی ضرور ہے. اب بے ادبی کے اوپر آپ کے یہاں سزا ملتی ہو پاکستان میں تو الگ بات ہے، میں نہیں جانتا. پاکستان کی عدالتوں کے سسٹم کو میں نہیں سمجھتا ہوں، وہاں کی پولیٹیکل سسٹم سے میں کوئی اس کا ماہر نہیں ہوں. یہ عدالتیں طے کریں گی، میرا اس تعلق سے کوئی خاص موقف نہیں ہے. ہاں اتنا ضرور کہتا ہوں کہ انجینئر اگر آج کسی پریشانی میں مبتلا ہے تو وہ اس لیے مبتلا نہیں ہے کہ اس نے وہ الفاظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کسی قوم کے نقل کر دیے تھے، بلکہ وہ اس پریشانی میں اپنی بد زبانی اور بدگوئیوں کی وجہ سے مبتلا ہے.